کیا پہنوں؟ یہ تو نہیں۔ یہ تو بالکل نہیں۔ چھی، یہ میں نے کب خریدا تھا؟ وہ بیڈ پر کافی سارے کپڑے پھیلائے۔ یہ ڈیسائیڈ کرنے میں ناکام ہو رہی تھی کہ وہ کیا پہن کر اور کیا نہ پہن کر جائے۔ کچھ میں سے نقص نکالتی اور کچھ کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ اس نے کب خریدا۔ کافی دیر سر کھپانے کے بعد آخر اسے ایک ڈریس ملا جس پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اپنے دماغ میں کچھ سوچتی وہ شریر سا مسکرا دی۔ بلیک کلر کی لانگ فراک جس کے اوپر ایک چھوٹا سا بلیک کلر کا سویٹر تھا۔ دیکھنے میں کافی نفیس سا وہ ڈریس اسے بہت بھایا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے نک سک سے تیار ہو رہا تھا، مگر معمول کے مطابق وہ بلیک کلر کے ہی ڈریس میں ملبوس تھا۔ نہ جانے یہ شخص بلیک کلر پہن پہن کے کیوں نہیں تھکتا تھا اور ایک ہی کلر پہن پہن کر بور بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کف کے اسٹڈ لگاتا اپنے آپ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ غصہ تو اس کے چہرے کی خوبصورتی تھا جو ہر وقت اس وجیح چہرے پر پوری شان کے ساتھ براجمان رہتا تھا۔ وہ خوبصورت بلیک گھڑی پہنے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ دی سلطان مسٹر اینگری برڈ آج مسکرا رہا ہے۔ ہادی چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا بے یقینی سے پوچھ رہا تھا، جس پر اس چہرے پر پھیلی ہلکی سی مسکراہٹ پر پھر سے وہی غصہ پوری شان سے پھیل گیا۔ مرحبا، تم کب آئے؟ سلطان نے ہادی کے گلے لگتے پوچھا۔ بس ابھی آیا۔ آئیگل نے بتایا کہ تم آئے ہوئے ہو تو ملنے چلا آیا۔ کیسے ہو؟ بھائی کوئی خبر ہی نہیں آج کل، بس تھوڑا مصروف ہوں۔ تم تو جانتے ہو، سلطان نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں کی تیاری ہے صبح صبح؟ ہادی نے اسے تیار کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ واپس؟ کیا یار، اتنی جلدی؟ میں نے سوچا تھا بھائی کچھ دن مزے کریں گے۔ تم تو سر سے سینگ کی طرح ہی غائب ہو جاتے ہو۔ ہادی بڑے ہو جاؤ، اب مزے کرنے کے دن نہیں رہے۔ ہاں ہاں پتہ ہے، اب تم بھی آغا جان بن جاؤ، وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتا منہ بنا گیا۔ آئیگل ہے نا تمہیں کمپنی دینے کے لیے، مزے کرو۔ ہاں وہ بھوکی شیرنی، یار وہ تو میری واٹ لگا دیتی ہے اور اوپر سے اس کی ناراضگی ہی ختم نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے۔ ہادی شریر سا منہ بنائے ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، تمہیں کیا پتہ لڑکیوں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں یار۔ سب سے زیادہ نخرے وہ تب کرتی ہیں جب وہ ناراض ہوتی ہیں۔ سلطان چہرہ دوسری طرف موڑے دھیرے سے مسکرا دیا۔ عام حالات میں ہادی اگر یہ سب باتیں اسے کہتا تو وہ یقیناً اگنور کرتا، پر اب اس کی زندگی میں بھی ایک عدد ایسی صنفیں نازک آ چکی تھی جو اس سے ناراض بھی ہوتی تھی اور وہ اسے مناتا بھی تھا۔ یار اتنی جلدی تو مت جاؤ نا ہادی، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اگر ضروری کام نہ ہوتا تو ضرور رک جاتا۔ اس ناراض پری کو منانے سے زیادہ ضروری کام بھلا سلطان کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ ہادی کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ شاہ کی عیادت کے لیے اس کے ہمراہ چلا آیا۔ جا رہے ہو؟ جی آغا جان، اب اجازت دیں۔ وہ سر جھکائے کھڑا اجازت طلب کر رہا تھا، جس کو ایک آہ بھرتے رحیم شاہ نے سر پر ہاتھ رکھتے مان لیا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جلد ملتے ہیں آغا جان۔ سلطان اگلی دفعہ آؤ تو کوئی فیصلہ ضرور کر لینا۔ رحیم شاہ کی بات سنتے
سلطان نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ جانتا تھا کہ رحیم شاہ ضدی ہے، مگر سلطان وہ ضد میں سب کا باپ تھا۔ ہادی اور آئیگل کو الوداع کہتا وہ گاڑی کی طرف بڑھتا، تھوڑا خوش تھا۔ اف، یہ بٹن بند کیوں نہیں ہو رہا؟ کتنا ضدی بٹن ہے! آہ! وہ اپنے کف کے بٹن کو پچھلے 5 منٹ سے بند کرنے کی کوشش کرتی بڑبڑا رہی تھی۔ بلیک کلر کی لانگ فراک اور بلیک ہی کلر کا سویٹر پہنے، بالوں کو معمول کے مطابق پونی ٹیل میں قید کیے وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تھا پورے 12 بجے، ابھی تو 5 منٹ پڑے ہیں۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے بولی۔ کچھ دیر بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد آخر 12 بج ہی گئے۔ وہ مسکراتی ہوئی فلیٹ سے باہر نکلی۔ ہال سے باہر آ کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر وہاں سلطان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تھوڑا چلتی ہوئی وہ موڑ کی طرف آئی، جہاں کونے پر اس کی نظر پڑتے ہی ایک معصوم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ ایز ایکسپیکٹڈ، وہ اپنے سامنے کھڑے لمبے چوڑے بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس شخص کو دیکھ کر منہ میں بڑبڑائی۔ وہ کار کی پشت سے ٹیک لگائی، ایک ہاتھ میں موبائل تھامے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رکی۔ مرحبا ابدر، سلطان نے ایک گہری سانس بھرتے اس کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پیاری سی لڑکی بلیک کلر کے ڈریس میں بنا میک اپ کے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا سب سے نمایاں حصہ اس کی بڑی بڑی خوبصورت براؤن کلر کی آنکھیں تھیں جو ہر وقت مسکراتی رہتی تھیں۔ مرحبا۔ کچھ پل یوں ہی دیکھنے کے بعد سلطان نے پلکیں جھپکتے سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہو تم؟ تم کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک، وہ مسکراتے بولی۔ گڈ۔ سلطان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے خود کھولا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں دل کیا، سلطان نے اس کی طرف بغور دیکھتے کہا۔ پھر بھی بتاؤ تو، تم بتاؤ، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں بتاؤں؟ ہم پیدل چلیں؟ وہ دونوں ہاتھوں کو ٹھوڑی کے نیچے باندھے چہکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے ہی سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ نہیں تو، پیدل چلنے میں مزہ آتا ہے اور ہم ہر چیز ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سلطان نے آئیبرو اچکتے پوچھا۔ وہ ایسے کہ جب ہم پیدل چلتے ہیں تو ہر چیز کو قریب سے دیکھ پاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ان کی خوبصورتی کو ہم یہاں کار میں بیٹھے تو نہیں محسوس کر سکتے نا۔ اس کے علاوہ، سلطان نے کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، اس کے علاوہ پیدل چلنے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ یہ ریزن کچھ ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی کو گھماتا ہوا ایک پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ گاڑی پارک کرتے ہی وہ اس کے چہرے پر معصوم سی خوشی بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم قدم استقلال اسٹریٹ پر چل رہے تھے۔ وہ دیکھو، کتنا خوبصورت منظر ہے نا؟ عشا سامنے ایک بڑے سے ہال کے باہر سلیقے سے سجائے گئے تھیم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تھیم بہت خوبصورت تھا۔ ایک طرز میں رکھی گئی کرسیاں اور میز، ان کے گرد پھولوں کی بیلیں اور میز پر پڑے ہوئے قدیم طرز کے خوبصورت آرٹ
بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور وہاں کی تھیم سفید اور نیلے رنگ سے بنائی گئی تھی جو وہاں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کتنی خوبصورت ہے نا؟ اچھا ہے۔ اس کے اتنے برے سے جواب پر عشا نے آئی برو اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ چلتے چلتے بھیڑ میں راستہ بناتے ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہے تھے، جہاں کا راستہ دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا، مگر وہ دونوں اس انجان راستے پر ایک دوسرے کے سنگ مسکراتے ہوئے چل رہے تھے۔ ترکی کی خوبصورتی وہ پہلی دفعہ یوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ورنہ اورفن کیئر میں تو وہ بس ایک حدود تک محدود رہتی تھی، مگر باہر کی دنیا کتنی خوبصورت تھی وہ آج دیکھ ہی رہی تھی۔ مگر اس خوبصورت دنیا کی ایک سائڈ پر بہت ڈراؤنی دنیا بھی بستی ہے، پر وہ معصوم ابھی تک اس سے انجان تھی۔ وہ چلتی چلتی سلطان کے ہمراہ ترکی سے سب سے مشہور جگہ کھڑی تھی، گلاٹا ٹاور۔ یہ وہ جگہ تھی۔ گلاٹا ٹاور کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک قدیم عمارت ہے جس میں رومانسک فن تعمیر کی باقیات موجود ہیں۔ گلاٹا ٹاور کی تاریخ AD 508 to 507 میں شروع ہوتی تھی، جب اسے اصل میں بازنطینی شہنشاہ جسٹینیانوس نے ایک واچ ٹاور کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ 1348 to 1349 میں قسطنطینیہ کے گلاٹا حصے میں جینیوس کالونی کے قیام کے بعد، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمارت رومانسک طرز میں تعمیر کی گئی تھی، ایک اونچی عمارتوں سے بنی گلی میں جہاں لوگوں کا رش قدرے زیادہ تھا۔ اپنے بالکل سامنے بڑا سا وہ ٹاور دیکھ کر عشا نے مسکراتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا۔ واؤ، کتنا خوبصورت ہے۔ چلو۔ وہ چلتی ہوئی اس کے ہمراہ ٹاور کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ وہاں طرح طرح کے لوگ، کپل اور ہر طرح کے غیر ملکی لوگ موجود تھے جو کہ ٹاور کے اندر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ 1 منٹ یہاں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے ایک خالی جگہ پر کھڑا کیے وہاں سے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ سامنے، وہاں سے ٹکٹ لینا ہے۔ ٹکٹ؟ کس لیے؟ کیوں؟ تمہیں وہاں ٹاور کے اندر نہیں جانا کیا؟ سلطان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوچھا۔ کیا ہم وہاں اندر بھی جائیں گے؟ وہ خوشی سے بولی۔ ہاں، اگر تم مجھے ٹکٹ لینے دو تو۔ اوکے، وہ زبان کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی۔ سلطان چلتا ہوا کچھ فاصلے پر بنی ایک ٹرین نما چھوٹی سی لال رنگ کی بس کے قریب گیا جو کہ وہاں کا ٹکٹ پوائنٹ تھا۔ عشا وہاں کھڑی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، کچھ ترکی کے رہائشی جو یہاں ٹاور کا دیدار کرنے جمع تھے۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے اس خوبصورت نظارے کو کیمرے میں قید کر رہی تھی۔ چلو، سلطان اسے چلنے کا کہہ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ عشا نے اس کا بازو تھام لیا۔ 1 منٹ رکو تو۔ کس لیے؟ میری ایک پک بنا دو گے پلیز؟ وہ موبائل اس کی طرف کیے معصوم انداز میں کہہ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی۔ اب سلطان کے لیے ایک یہی تو کام رہ گیا تھا کہ وہ اسے موبائل پکڑاتی کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اب اس سے اور کیا کیا کروائے گی۔
ایک پک لینے کے بعد سلطان پھر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ چیک کر رہا ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ لو اور اب چلو۔ وہ اسے کچھ اور کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا چل دیا۔ وہ دونوں ٹاور کے اندر جانے کے راستے پر بنی لوگوں کی لائن میں کھڑے تھے۔ سلطان چاہتا تو پہلی فرصت میں بغیر کسی ٹکٹ اور بغیر کسی لائن کے اندر جا سکتا تھا، مگر وہ یہاں اپنی پاور استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانے کیوں، مگر آج اس لڑکی کے ساتھ وہ بس ایک عام آدمی بن کر کچھ پل سکون کے گزارنا چاہتا تھا، بغیر کسی سفارش اور بغیر کسی پاور کے۔ اندر جانے کے راستے پر لوگوں کی کافی لائن تھی اور کافی لوگ ایک دوسرے کے اندر لگتے لائن میں کھڑے تھے۔ سلطان کو وہاں کھڑے ہونے میں الجھن تو ہو رہی تھی، مگر وہ الجھن اپنے سامنے کھڑی اس پیاری سی مسکراہٹ کو دیکھتے ہی دور ہو جاتی تھی۔ عشا کے آگے کچھ نوجوان کھڑے تھے جو کہ عجیب سے شکلیں بنائے عشا کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے ایک نگاہ ان پر ڈالی تاکہ دھیان رہے، اور وہ تانکا جھانکی میں مصروف تھے۔ عشا کا چہرہ بالکل سامنے تھا اور وہ دونوں اسے اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ اس نے رخ اپنی جانب کیا، تھوڑا اس طرف کھڑی ہو جاؤ۔ سلطان نے عشا کو بازو سے پکڑ کر دھیرے سے اس کا کیا ہوا رخ اپنی جانب کیا۔ عشا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہاں آگے کافی لوگ ہیں، کسی میں لگ جاؤں گی۔ سلطان نے ماتھے پر شکنے لیے بغور اسے دیکھتے کہا۔ جو وہ آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی ایک دم گڑبڑائی ہوئی ایک سائڈ پر دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے لائن آگے بڑھتی گئی لوگ عشا کے نزدیک آ جاتے۔ سلطان نے اسے اپنے قریب ایک سائڈ پر کرتے اپنا ایک بازو سائڈ پر لگی ریلنگ پر رکھ لیا۔ پہلے تو اس نے غور نہیں کیا، مگر جب اپنے پاس سے گزرتے لوگوں کو ایک دوسرے میں لگتے دیکھا تو اپنی طرف دیکھا، جو مکمل طور پر سلطان کے بازوؤں کے حالے میں کھڑی تھی۔ سلطان نے اس طرح اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے کہ نہ تو وہ خود اس سے ٹچ ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان عشا سے ٹچ ہو سکتا تھا۔ وہ سلطان کے چہرے کی طرف دیکھتے دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ وہ اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی غلط نگاہ سے دیکھے اور نہ ہی کوئی اس سے بلا وجہ ٹچ ہو۔ وہ اس کے مضبوط حصار میں ہمیشہ کی طرح خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔